وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ہم نے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جب چاہے اللہ بیمار کر دے، جب چاہے صحت عطا فرمائے. اس وجہ سے صحت کی بہت قدر کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحت کی دعا فرمائی ہے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. سب سے پہلے صحت کی دعا کی ہے. بہت زور دیتے ہیں. حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے جو دعا کیا اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. میں نے خود مانا تفسیر عزیزی نے دیکھا ہے کہ اسباب ہدایت میں سب سے پہلی چیز صحت ہے. پہلی بہادر نے پڑھا ہے لوگوں کو. اسباب ہدایت میں سب سے پہلی چیز صحت ہے. صحت ہوگی تبھی تو نماز پڑھ سکتا ہے. صحت ہوگی تبھی تو حج کر سکتا ہے. والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. کہتے ہیں جامع دعا ہے مولانا. میں نے تو بہت پہلے یاد کیا ہے، یاد ہو بھی گئی اتنا پڑھتا. اللہم انی اسألک الصحۃ آپ لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اس سے بڑھ کے کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. مولی لوگ چاہیے کہ اس کے ساتھ تشریح بھی کر دیا کریں اپنے بات میں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحت ظاہری بھی عطا فرمائے اور صحت باطنی بھی عطا فرمائے. یہ صحت ظاہر بات ہے فارغ ہے، لقمہ ہے، بخار ہے، یہ سب ظاہر. اسی طرح ایک باطنی صحت ہے جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. وہ صحت کیا ہے؟ اللہ تعالی ایمان کی دولت سے نوازے. سب سے بڑی صحت اللہ ایمان کی. اس وجہ سے ایمان کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اللہ انی اسألک الصحۃ والعفۃ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں جو مقدم کیا ہے تو صحت کو مقدم کیا ہے. اس سے معلوم ہو کہ صحت کی قدر، بعض لوگ صحت کی قدر نہیں کرتے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کے بارے میں بہت کلام فرماتے تھے. بھائی صحت رہے گی تبھی تو عمل کرو گے. اپنے کو بیمار نہ ڈالو، توانا رہو، صحت کی قدر کرو، تبھی تم نماز بھی پڑھ سکتے ہو، تلاوت بھی کر سکتے ہو. اس بنا پر صحت ظاہری کی صحت باطنی کی ضرورت ہے ہی ہے. صحت ظاہری کی بھی بات ہے. صحت ظاہری ہوگی تبھی تو مسجد میں ہم جا سکتے ہیں. اس بنا پر صحت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اب دیکھیے کیا بات تھی. میں سمجھتا تھوڑی سا کہ مجھے یہ ہو جائے گا، ہو گیا. اللہ نے دیکھ رہا یہ کبھی ایسا ہی نہیں ہوا تھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کبھی. اللہ تعالیٰ صحت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بہت زیادہ صحت کی دعا کرتے تھے اور کراتے تھے. بھائی دعا کرو. دعا صحت رہے گی تبھی تو میں کچھ بیان کر سکوں گا. صحت رہے گی تو تبھی تو پڑھا سکوں گا. صحت رہے گی تو کبھی کچھ کر سکتا ہے. معلوم ہوا کہ صحت بھی چنانچہ خود شاہ عبدالعزیز صاحب مولانا نے لکھا ہے کہ اسباب ہدایت میں پہلی چیز جو ہے صحت ہے.
تفسیر عدیدی میں لکھا ہے اسباب ہدایت میں سب سے پہلی چیز صحت ہے. صحت رہے گی تبھی تو نماز پڑھ سکتے ہو, صحت رہے گی تبھی تو تلاوت کر سکتے ہو. بہت سے لوگ آتے ہیں, ہم لوگوں کا تو یہی کام ہی ہے, مولانا ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, سر میں اتنا درد ہوتا ہے نہیں پڑھ پاتے, پیٹ میں درد ہوا نہیں پڑھ پاتے, گھبراہٹ ہوئی نہیں پڑھ پاتے. صحت ہوتی تو آدمی کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے. اس بنا پر صحت ظاہری کی بھی قدر ہونی چاہیے. اس حدیث میں اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ ہے. صحت یہ ظاہری صحت, اور عفت میں کہتا ہوں باطنی صحت ہے. ظاہری صحت بھی ہے اور باطنی دونوں کی ضرورت ہے. اللہم انی اسألک الصحۃ, یہ دعائیں یاد کرنے بہت بڑا مطلب ہے, بہت بڑا خزانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کو جو دیا ہے چھوڑ کے گئے ہیں. جیسے احکام شرعیہ آپ کی امانت ہے, ادھر احکام باطنہ یہ بھی آپ کی دی ہوئی چیز نعمت ہے, اس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے. صحت کبھی آدمی ضائع نہیں کر سکتا, کسی کو اجازت نہیں کہ اپنی صحت کو خراب کرے. اس بنا پر صحت کی دعا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ میں اس بنا پر آپ لوگوں سے صحت کی دعا چاہتا ہوں. خود بھی دعا کرتا ہوں صحت کی. دیکھیے اتنی دیر ہوگی صحت نہیں ہونے کو, ایسا اتفاق تو پہلی مرتبہ ہوا ہے, لیکن یہ کہ بارہ پریشانی تو ہو گئی مجھ کو. میں سمجھا کہ کیا ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. بعد میں کھانے پینے میں ذرا سا بے وصولی ہوئی تو صحت پر اثر پڑ جاتا ہے, بھوک نہیں لگے گی, پریشانی ہوگی, ڈکار آئے گی. اس بنا پر تمام امراض میں سب سے اہم مرض یہی ہے کہ پیٹ کا درد ہو گیا, شکم ہو گیا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے. صحت ظاہری کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے اور صحت باطنی کے لیے بھی دعا چاہیے. صحت ظاہری یہی ہے کہ آدمی کو بخار نہ ہو, آدمی کو پھوڑا پھوسی نہ ہو. اور باطنی صحت کیا ہے, اس کے اندر کفر نہ ہو. سب سے بڑا مرض کفر ہے, کفر اور شرک, اللہ اس کے قریب نہ لے جائے, کفر اور شرک. اس کے بعد کیا ہے, کبر ہے. کبر بھی بہت بڑا مرض ہے. کبر چاہے وہ اپنے نیک عمل پر ہو یا اپنے علم پر ہو یا اپنے مال پر ہو. ان للعلم طغیان کمال, صاحب مجموع بہار کہتے ہیں, اور حضرت ہمارے بہت سناتے تھے اس کو, اسی باتیں وہی سناتے تھے. ان للعلم طغیان کمال المال, علم للعلم طغیان کمال المال. علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے, تو مال کے طغیان کو تو سب سمجھتا ہے کہ سرکشی نہیں آنی چاہیے, اور علم کے طغیان اس سے بڑھ کے ہے, اس سے تو اور بچنا چاہیے آپ کو. ان للعلم طغیان کمال المال, علم کے لیے طغیان ہے. اور ایسی ہمارے حضرت فرماتے تھے وہ قضا فی الحال, حال میں بھی طغیان ہوتا ہے. تھوڑی سی عبادت کیا, تھوڑا سا حال پیدا ہوا, سب سے بڑے بزرگ ہم ہی ہو گئے. یہ طریق کا طغیان ہے, سرکشی. جیسے مال کا طغیان ویسے ہی عزت آبرو, اسی طریقے سے صحت کا حال کا بھی طغیان. حال بہت سے حال میں آ کر کے لوگ گمراہی کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو بہرحال میں دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا ہے, یہ معمولی دین نہیں ہے, یہ آخری دین ہے. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا. میں ظاہری اعمال کا پورا بیان کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. تو کوئی ڈنکے کی چوٹ کر رہے ہیں. الیوم اکملت تو پہلے نہیں کہا, یہودیت کو ختم کیا نہیں کہا, عیسائیت میں نہیں کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تمہارے لیے ہم نے اسلام کو دین کو قبول کیا, پسند کیا ہے, اس میں تم کو بھی پسند کرنا چاہیے. ادھر مسلمان بھی اپنے عقائد کو درست کریں, ہے کہ مسلمان کے اندر ساری بہتری بدتری نہیں, ساری بہتری اسلام کے اندر ہے. انہیں اسلام کے ظاہری اعمال کو بھی سکھلائے, باطنی اعمال کو بھی سکھلائے. ظاہری اعمال اور باطنی اخلاق, اعمال کی بھی پوری تعلیم اعمال کی, اور اخلاق کی بھی پوری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین ہمارے کیا ہے, پختہ نہیں, جامع ہے دین. ظاہر کے اعتبار سے بھی کامل اور باطن کے اعتبار سے بھی کامل ہے. اس بنا پر دین کا کمال یہ ہے کہ ہم دونوں راستے اختیار کریں. دونوں جہت جو ہے یہ ہے کہ اپنے ظاہری اعمال کو بھی درست کریں اور باطنی اعمال کو بھی درست کریں.
ہمارے اعمال میں کبر نہ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ کبر مرض ہے. جیسے ظاہر کے ہے اسی طریقے سے طمع یہ مرض ہے. تو جس طریقے سے ظاہری اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ان للعلم تو ہے، یہ امام مجموع البحار لکھتے ہیں صاحب مجموع، ان للعلم طغیان کما للمال. کتنی عمدہ بات ہے. ہمارے حضرت سب انہیں سے سنا ہے. ماشاء اللہ صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ ہے علم کے لیے طغیان ہوتا ہے کما مال میں کے اندر جیسے سرکشی اور طغیان ہوتا ہے، اسے علم کے اندر بھی برتری ایسی آتی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں، ڈانٹ دیتا ہے، پٹکا دیتا ہے. نہیں، تم بھی اپنے اخلاق کو درست کرو. تم کو علم حاصل ہے تو تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے. علم کے لیے ہمارے حضرت آگے فرماتے ہیں وہ قضا فی الحال علم کے لیے طغیان ہے. اسی طریقے سے مال کے لیے طغیان مال کی ہے، علم کے لیے ہے. ایسی باطن میں اگر کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو سمجھتا ہم سے بڑھ کے کوئی بزرگ نہیں، سمجھتا ہے یہ طغیان ہے. اس وجہ سے باوجود باطنی دولت کے طغیان میں مبتلا ہے تو طغیان کی وجہ سے کہیں کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ طغیان اللہ تعالیٰ کو ناپسند، کبر منع ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام دے کر کے نوازا ہے، دیا نہیں ہے، ہم کو نوازا ہے. اس کی ہم کو آپ کو قدر کرنی چاہیے. اس وجہ سے ہر مسلمان کی ذمہ ہے کہ اپنے ایمان کی کیا کہیں اس کے ایمان کی کرتا ہے تصدیق کرنا چاہیے اور اس کے مشق کرنا چاہیے اس کے، تاکہ ایمان ہمارا صحیح سارے نو میں نے کمائی وہ اس سے بہت دفعہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اپنے دین کی تصدیق کے اس سے لے تم مکارم اخلاق کی تکمیل، ایمان کی تکمیل، اسی طرح جتنے احکام شرعیہ ہیں ان کی تکمیل ہونی چاہیے. آج تھوڑی سی کچھ مسئلہ جان لیا سمجھے کہ ہم سب کچھ ہو گئے، نہیں بہت کچھ باقی ہے. ان للعلم دیکھیے کیا ہے ہمارے یہی کہنا چاہتا ہے رک گیا تھا. صاحب مجموع البحار نے تو یہ کہا کہ علم للمال کمال المال، اور حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ وہ للحال طغیان، حال کے اندر بھی طغیان، باطنی دولت ہے لیکن اس کے اندر طغیان ہے. ایک تو مال کا طغیان سرکشی، ایک علم کے صورت معلوم ہے کہ علم کے اندر بھی سرکشی ہوتی ہے. علم تو وہی ہے جو آدمی کو دبائے، اسے اخلاق کو پست کرے اور لوگوں کے سامنے تواضع انکسار، اگر یہ ہے تو علمی طغیان میں موجود ہے. اور دوسری چیز ہے قضا فی الحال. یہ حضرت یہاں اور نہیں لکھا، مجموع البحار نے بھی نہیں لکھا. حضرت فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے مال کے اندر طغیان اور سرکشی ہوتی ہے اسی طریقے سے علم کے اندر ہوتی ہے. ادھر حال جو بزرگوں کو حاصل ہوتا ہے، تھوڑا سا حال آ گیا سب کو سمجھا بیوقوف سمجھنے لگا، یہ کچھ نہیں سمجھنا، نئی بات ہے ہی نہیں. بہت اس میں شد و مت سے پیار کرتے تھے چونکہ وہ باطن کے مسئلے تھے، باطن کے مسئلے تھے، صرف مال اور علم کی نہیں بلکہ قلب کے روح کے طبیب تھے. اس بنا پر بہت ہم کیا بتائیں، ہم لوگ تو کچھ جانتے ہی ہوں گے کہ وہاں رہنے کے بعد کیسا ہے. ایک دفعہ کہا ایک عالم کی بات آئی تو انہوں نے کہا آپ جانتے ہوں گے، کہا کہ حضرت وہ اپنے علم کا بہت زیادہ غرہ رکھتے ہیں، ان کے جیسا تو میں بیان کر دوں. تو وہ تو کہے تھے اپنی تعریف کے لیے، حضرت نے پکڑ لیا تمہارے اندر خود طغیان معلوم ہوتا ہے، تم نے کیسے ہی بات کہی. یعنی شیخ کے سامنے یہ کہنا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، مجھ سے آگے مناظرہ کر لیں. تو ہم لوگ سمجھے بڑی عمدہ بات کہی کہ حضرت نے ان پر زبردست مواخذہ کیا کہ تمہارے زبان سے کیسے نکلا کہ ہم مقابلہ کریں گے. معلوم ہوا کہ یہ دین تواضع کا نام ہے، انکسار کا نام ہے. اللہم اسألک علما نافعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم عاجز ہیں، العجز فخری ہے نا، العجز فخری، عاجزی میں لے فخر، طغیان نہیں، کبر فخر کی بات نہیں ہے. تم تکبر کرنے لگو مال پر تو یہ تکبر کیا ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کتنی ہی علم ہو اتنی تواضع ہونی چاہیے. اس بنا پر یہ طریق اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے اور آخری طریق ہے. یہ دین آخری ہے، یہ مرکب ہے ظاہر و باطن سے. ظاہری اعمال بھی اس کی مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم اعلان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اکمل کو دینکم کا مطلب خالی نماز کو مکمل نہیں کیا بلکہ باطنی جتنی چیزیں اس کو بھی مکمل کر دیا. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی تربیت کو پر کوئی حرف رکھ سکے.
اس وجہ سے ابو بکر صدیق کی تربیت کیا، حضرت عمر کی تربیت کیا. عمر تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، ابو بکر تم کو یہ مناسب تھا نہیں، آخر تک کہتے رہے، کبھی چھوڑا نہیں ان حضرات کو بھی. اس بنا پر اصلاح و تربیت بہت بڑی. ہما شما کا کیا ہے ہمارے صاحب، کیا ہے؟ تکبر میں مبتلا ہے، حسد میں مبتلا ہے، خود بینی میں مبتلا ہے. یہ مرض، یہ بیماری کیا ہے؟ یہ روگ ہے. اس روگ سے زیادہ بڑا روگ ہے. اس بنا پر اس روگ کا نتیجہ 2 قدم نیچے چلے جاؤ گے، بس قبر میں چلے جاؤ گے، ایک ہوگا. اور اس روگ کا نتیجہ جہنم کے نیچے طبقے میں چلے جاؤ گے. دین جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. دین میں تواضع ہے، دین میں انکسار ہے. جب جھکو گے، جتنا جھکو گے، دنیا میں تو یہ ہے جتنا تکبر کے بعد آدمی کرتا ہے اتنا لوگ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اس دین میں تکبر کا کوئی نام نہیں ہے، بڑائی کا نام نہیں ہے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے تو اس کے لیے زیبا ہے. اس دین کو اختیار کریں، اس کے ظاہر کو بھی اختیار کریں اور اس کے باطن کو بھی اختیار کریں. اعمال کو بھی درست کریں اور اخلاق کو بھی درست کریں، ظاہر کو بھی درست کریں اور باطن کو بھی درست کریں، تب دین میں تکمیل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو موقع کم ہی ہے، انداز ایسے لگ رہا ہے کہ بس ہی کرنا چاہتے ہیں تو میں بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کامل عطا فرمائے. الیوم اکملت لکم دینکم، اکملت لکم دینکم ظاہراً بھی اور باطناً، سب اعتبار سے ہم نے مکمل کر دیا ہے. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. خود اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دین کامل پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور کو قبول فرمائے. ہمارے ظاہر کو بھی ٹھیک کرے اور باطن کو بھی ٹھیک کرے. باطن کو بھی بہت سے ایسے لوگ اچھے خبریں ان کے اندر تکبر ہے. اگر کبر ہے تو کبر سے بڑھ کے کیا برائی کی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے خود دعا کرے. میں اپنے لیے بھی دعا کا تعلیم ہوں آپ سے اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دین کو مکمل کریں اور دین میں جو خرابیاں آ رہی ہیں، کمیاں آ رہی ہیں، بدعات آ رہی ہیں، شرکیات آ رہی ہیں، اس سے نجات کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. دعا کرتے رہیں، ہر آدمی دعا کرے اس کے لیے. بس اللہ وسلم. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اتنا بڑا مجمع ماشاء اللہ. ہوتے مجمع تو آتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجمع اور زیادہ کچھ اچھا ہی ہے. مطلب کام ہی ہم لوگ کا یہی ہے، آتے ہیں لیکن آپ لوگ کے ادب کو، اس کو لحاظ کو. اور کبھی ایسی بیماری بھی نہیں ہے تاکہ ہمارا ذوق بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کمزور آدمی ہوئی چاہیے، تندرست آدمی نہیں ہے، کمزور آدمی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحت ظاہری بھی عطا فرمائے، اس کی بھی ضرورت ہے. اسباب سعادت میں سے مولانا، اسباب ہدایت میں سے سب سے پہلی چیز صحت ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے اسباب ہدایت میں سب سے بڑی چیز صحت ہے. صحت رہے گی تب تو نماز پڑھو گے، تب تو رکوع کرو گے. اس بنا پر صحت کی بھی قدر کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. ہم یہ تعلیمات اپنے تو خود کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، صحت کا وہ خیال رکھیں، اپنی بیویوں کو سکھائیں، کیونکہ صحت خراب ہو جاتی ہے تو سب کام ہی ڈھیلا ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کیا بھائی، لوگ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منتظر ہے ختم کریں. دعا کے لیے بس دعا کے لیے اللہ تعالیٰ اس بیان کو بھی قبول فرمائے اور دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.